اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حدیث کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله عنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زؤفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزؤف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه ليتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي يا أمّاه وإني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّاه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّاه إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي ولحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مويا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في أجلكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نظام والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام فاستجب دعانا واغفر حاجاتنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ ملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم سافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ صدق اللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور ڈاکٹر علی رضا جعفر علی مرچنٹ، ان کے علاوہ مرحوم رجب علی نارن بھائی روپانی، مرحومہ کلثوم بائی بنت ولی محمد، مرحوم اکبر علی رجب علی روپانی، مہراج بانو بنت عبدال بھائی ڈانا والا، نور بانو بنت رجب علی روپانی، شیرین بائی بنت رجب علی روپانی، معصومہ بنت رجب علی روپانی، سلطان بھائی ویرانی اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین، اکبر بھائی پٹیل اور ان کی فیملی کے مرحومین، پیار علی نورانی اور ان کی فیملی کے مرحومین، مہر علی ناشق والا اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین، عبداللہ بھائی دانا والا اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین، ابراہیم حاجی مولدینہ اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین، محمد غضنفر شبیر علی تجانی اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین، روپانی فیملی، نانجی فیملی اور مرچنٹ فیملی کے بھی تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات جہاں جہاں بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں، آپ سب سے التماس ہے کہ مل جل کر صلوات بھیج دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج مجھے جس موضوع پر آپ کے درمیان چند باتیں عرض کرنی ہیں، جس موضوع کو مجھے دیا گیا ہے، اس موضوع سے متعلق میں نے اس سورہ بلد کی ابتدائی آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ میرا موضوع ہے اسلام میں والد کی عظمت۔ اسلام نے کتنا ایک فادر کو، ایک والد کو عزت اور احترام دی ہے۔ اس موضوع پر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، لہٰذا میں نے اس آیے شریفہ کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، اسی شہر کی کہ جس میں اے پیغمبر آپ قیام پذیر ہیں، اس کی قسم۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اس موقع پر اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور اس کی کہ جو اس والد کی بنا پر دنیا میں متولد ہو رہے ہیں۔ یعنی نگاہ پروردگار میں والد کی اتنی زیادہ عظمت ہے کہ پروردگار نے والد کے لیے اس قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ جب قسم کھائے تو پھر اس کے معنی ہے کہ اس کی عظمت نگاہ پروردگار میں بے پناہ ہے۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ان افراد کی کہ جن کے لیے قسم کھائی جائے کتنی اہمیت ہے۔ البتہ یہ مستقل موضوع تفسیر سے متعلق ہے کہ یہاں پر والد سے مراد کون سے والد ہیں، لیکن میں اس تفسیر کی دنیا میں جانے کے بجائے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے والد کو عظمت اور عزت عطا کی ہے۔ اتنی عزت عطا کی کہ انہیں اس لائق سمجھا کہ ان کو والد کہہ کر ان کی قسم کھائی جائے۔ لہٰذا انسانوں کو اپنے والد کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ انسان اس بات کو فراموش کر دیتا ہے کہ والد کی اس دنیا میں محنتوں زحمتوں کے نتیجے میں یہ اولاد پروان چڑھی ہے۔ نہ جانے کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اس رزق کو لے کر اپنے گھر میں آئے وہ والد کہ نتیجے میں اولاد نے اس رزق کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا، اور آج یہ وہ اولاد ہے کہ جو اب انہی والد اور والدہ کی بنا پر آج اس روئے زمین پر زندہ ہے، اس روئے زمین پر باحیات ہے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ اپنے والد کے سامنے خاضع رہنا چاہیے، اپنے والد کے سامنے ہمیشہ انکسار کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے والد کے سامنے ہمیشہ اس انداز میں کہ ان کو پروردگار نے اولاد پر عظمت عطا کی ہے، اس احساس کے ساتھ ان کے سامنے انسان کا رویہ خاضعانہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ جس موقع کے اوپر ہمارے آقا اور مولا امام کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ایک شخص نے یہ بات پوچھی کہ آپ فرمائیے کہ ایک والد کا حق کیا ہے، کیسے ہم اپنے والد کے حق کے بارے میں سوچیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ فرمایا کہ سأل رجل رسول اللہ ما حق الوالد علی ولدہ، ایک شخص نے یہی سوال آ کر میرے جد حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ والد کا حق کیا ہے ایک اولاد کی گردن پر، وہ حق جو والد کا اپنی اولاد کے لیے ہے وہ آپ فرما دیجئے۔ فرمایا 4 ذمہ داریاں ہیں، 4 ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کو اس لیے اولاد انجام دے کہ انہیں پروردگار نے والد کے حق کے طور پہ قرار دیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شے فرماتے ہیں لا یسمی ہے،
اپنے والد کا نام اپنی زبان پر یوں ہی لے کے نہ آ جائے، اگر لینے کی ضرورت آن پڑے تو پھر احترام کے ساتھ نام لے۔ انسان جس موقع کے اوپر نام لیتا ہے، اپنے والد کا نام یوں ہی لیتا چلا جاتا ہے۔ البتہ یہ بعض کلچر ہوتے ہیں کہ جن کلچرز میں انسان کو اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کے نام کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن جس موقع کے اوپر انسان سے پوچھا جائے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، اس موقع پر انسان کی زبان پر جب والد کا نام آئے تو یہ نام احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نام باقاعدہ اس انداز میں ہو کہ پتہ چلے کہ بیٹا اپنے والد کا نام لے رہا ہے۔ اسی لیے جو ڈیولپڈ کلچرز ہیں، آپ ان میں جا کر دیکھیے کہ جہاں پر اسلام پایا جاتا ہے، جہاں کے اوپر ترقی بھی پائی جاتی ہے، وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ آپ سرزمین ایران پہ جا کے دیکھیے، بیٹا جس موقع کے اوپر اپنے والد کا نام لیتا ہے، حاجی آغا کہہ کے نام لیتا ہے، آغا کہہ کر نام لیتا ہے، احترام کے ساتھ۔ کسی نے پوچھا تمہارے والد کا کیا نام ہے، کسی کے والد کا نام محمد علی ہے، جھٹ سے بیٹے نے کہہ دیا محمد علی نام ہے۔ نہیں، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں اور ان بچوں کو یہ بتائیں کہ والد کا حق یہ ہے کہ اپنے باپ کا نام جب زبان پر لیا جائے تو احترام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ۔ انسان جب اپنے باس کا نام لیتا ہے تو مسٹر کہہ کے پکارتا ہے۔ انسان جس موقع کے اوپر اپنے دوست کا نام لیتا ہے، مسٹر کہتا ہے۔ انسان جس موقع کے اوپر ساتھی کو بلاتا ہے، مسٹر کہہ کے پکارتا ہے یا نام لے بتاتا ہے۔ لیکن یہاں صورتحال ہے کہ والد کے جن کے وجود کی بنا پر یہ بیٹا دنیا میں آیا ہے، ان کے نام کو ایسی روانی سے لیتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے چھوٹے دوست بھائی کا نام لے رہا ہے یا والد کا نام لے رہا ہے۔ اللہ یسمی ہے، فرماتے ہیں کہ پہلا حق یہ ہے کہ اپنی زبان پر والد کا نام یوں ہی لے کے نہ آ جائے، احترام کے ساتھ لے کے آئے۔ اللہ نے انہیں رتبہ دیا ہے، اللہ نے انہیں درجہ دیا ہے، اللہ نے ان کا احترام رکھا ہے۔ اس احترام کا لحاظ کرتے ہوئے انسان نام سے پہلے مسٹر لگائے یا نام کے بعد صاحب لگائے، کچھ بھی ایسا ورڈ ضرور یوز کرے کہ پتہ چلے کہ اس بچے نے اپنے ڈیڈی کا نام لیا ہے، اس بیٹے نے اپنے والد کا نام لیا ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا حق یہ ہے والد کا کہ ولا یمشی بین یدیہ، باپ جس موقع کے اوپر کہیں چل رہے ہوں اور باپ کے ساتھ بیٹا چل رہا ہو، حکم فرمایا رسالت میں آپ نے حق بتایا کہ باپ کا حق یہ ہے کہ باپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، باپ کے ساتھ ساتھ چلو یا باپ سے پیچھے چلو، آگے بڑھ کے چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول نے حق بیان کیا ہے۔ اور اسی لیے جس موقع کے اوپر انسان نام لکھنے شروع کرے تو اس نام لکھنے میں بھی اس بات کی رعایت ہونی چاہیے کہ اپنے والد کا نام پہلے ہو پھر اپنے نام کو لکھے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک لسٹ تیار ہو رہی ہے کہ کون اس کام میں کتنا کنٹریبیوشن کرے گا، کتنا چندہ دے گا، کا نام لکھنے چلے تھے، پہلے اپنا نام لکھا، اپنا چندہ لکھ دیا، پھر والد کا نام لکھا اور چندہ لکھا۔ نہیں، انسان کی گردن پر والد کا حق یہ ہے کہ پہلے ان کا نام لکھے اور پھر نیچے اپنا نام لکھے۔ اور پھر اسی لیے جس موقع کے اوپر انسان چندہ دے رہا ہے کوشش کرے کہ ان کے نام کو اجاگر کرے، کوشش کرے کہ انہیں عزت دے، کوشش کرے کہ ان کی عظمت کا احساس پیدا ہو۔ لہٰذا جو چندہ باپ نے دیا ہے اس چندے کی بنسبت اپنے چندے کو، اپنے اماؤنٹ کو، اپنے کنٹریبیوشن کو کم رکھتے ہوئے ان کے کنٹریبیوشن کو بڑھائے، ان کا نام بڑھے گا، اس کی بھی عزت میں اضافہ ہوگا۔ فرمایا کہ اسی طرح سے جس موقع کے اوپر انسان ایصال ثواب میں نام لکھ رہا ہو، بعض اوقات انسان ایصال ثواب میں نام لکھتے وقت بھی ترتیب کا خیال نہیں رکھتا۔ اس ترتیب کے مطابق پہلے والد کا نام ہونا چاہیے، پھر ان کی جنریشن میں ان کے بچوں کا نام ہونا چاہیے۔ یہ احتیاط انسان کو اختیار کرنی چاہیے، حتیٰ دعاؤں میں انسان کو پریفرنس دینی چاہیے اپنے والد کو۔ جس موقع کے اوپر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پہلے اپنے لیے نہیں، اپنے والد کے لیے دعا کرے۔ اور اسی لیے
انسان جس موقع کے اوپر نماز میں وہ دعا پڑھتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب مغفرت طلب کرنے کا وقت آئے تو پھر اس موقع پر اپنی مغفرت اور اس کے بعد والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اور ان لوگوں کے لیے دعا کرے کہ جو بقیہ مؤمنین اور مؤمنات ہیں۔ لیکن بقیہ موقعوں پر مال اولاد کو بھی چاہیے ہے، والد کو بھی چاہیے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کس کے لیے پہلے دعا کریں گے؟ والد کے لیے دعا کرنی ہے۔ بڑا گھر خود کو بھی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور والد کو بھی بڑا گھر چاہیے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ پہلے کس کے لیے دعا کرنی ہے؟ پہلے والد کے لیے دعا کرنی ہے۔ بیمار والد بھی ہے، خود بھی ہے، دعا کرنی ہے کہ پروردگار شفا دے دے۔ پہلے کس کے لیے دعا کرنی ہے؟ کہا والد کے لیے پہلے دعا کرنی ہے، اپنے لیے بعد میں دعا کرنی ہے۔ انسان کو ان سارے امور کی رعایت کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے انسان جس موقع کے اوپر شخصیتوں کو پہچانوا رہا ہو، اپنے والد کو پہچانواتے وقت مقدم کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ والد ہیں۔ پسند کے موقع پر بھی انسان مقدم کرے۔ جس موقع کے اوپر کچھ چیزیں گھر میں لے کے آیا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی آل اولاد، زوجہ، بقیہ بھائی بہن سب کے درمیان اس شے کو تقسیم کرنے سے پہلے ان کے سامنے پیش کرے کہ آپ کو جو شے پسند ہے وہ آپ لے لیجئے، اس موقع پر سب سے پہلے والد کا حق ہے کہ ان کے پاس جائے اور کہے کہ آپ کو جو پسند ہے وہ آپ لے لیجئے، پھر باقی جو بچ جائے گا بقیہ لوگ اس میں سے پسند کریں گے۔ یہ والد کا حق ہے، اس کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یا رسول اللہ، اور کیا حق ہے والد کا بیٹے کی گردن پر؟ فرمائے کہ وَأَلَّا يَجْلِسَ قَبْلَهُ، اپنے والد کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ نہ جائے، اپنے والد کا انتظار کرے، جب وہ بیٹھ جائیں تب یہ بیٹھے۔ یہ احترام ہے والد کا، اس کی رعایت کرنا اور خیال کرنا ضروری ہے۔ اور اگلا جملہ وَأَلَّا يَسْتَصَبَّ لَهُ، بیٹا کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی بنا پر دنیا باپ کو برا بھلا کہے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے والد کا حق ادا کرنے کے لیے ان کا احترام مکمل طور پہ اب اختیار کرے، اس طرح سے احترام کرے کہ پھر نتیجے میں والد کو لوگ برا نہ کہیں بلکہ اچھا کہیں۔ میں اس کی کچھ مثالیں جو علماء نے لکھی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان دوسروں کے ساتھ عدالت اختیار کرے، انسان دوسروں پر ظلم کرے۔ جس پر ظلم ہوگا وہ یہی کہے گا کہ کیسی تربیت ماں باپ نے کی ہے کہ لڑکا اتنا ظالم نکلا۔ برعکس اگر اسی بچے نے لوگوں کے ساتھ عدالت اور نیکی کا سلوک کیا، لوگ کہیں گے کہ کتنے اچھے والدین تھے کہ انہوں نے ایسے بچے کی تربیت کی۔ اسی طرح سے انسان عبادتوں کو انجام دے یا عبادتوں کو ترک کرے، دونوں صورتیں اس کے سامنے ہیں۔ عبادتیں ترک کرے گا، لوگ کہیں گے کہ ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا۔ اگر عبادتیں کرے گا تو لوگ کہیں گے کتنے اچھے والدین تھے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ مجلس عزا ہو رہی ہے، اگر ایک جوان ماتم نہیں کر پا رہا ہے تو لوگ کیا تصور کریں گے؟ اس کے معنی ہے کہ اس کے والدین نے اس کو مجلسوں میں آنا سکھایا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجلسوں میں کیسے بیٹھنا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ امام حسین کا احترام کیسے کرنا ہے۔ نتیجے میں کسے برا کہا جائے گا؟ والدین کو۔ اور اسی طرح سے اگر اس نے نیک سلوک اختیار کیا، اچھی روش اختیار کی، امام حسین کا نام صلوات اللہ وسلامہ علیہ آتے ہی صلوات بھیجی اور امام حسین کے لیے ماتم کیا، سینہ زنی کی، مجلس میں اچھے سے بیٹھا، لوگ کہیں گے کتنے اچھے والدین تھے کہ انہوں نے اچھی طرح سے اپنی اولاد کو عزاداری کے آداب سکھائے ہیں۔ لہٰذا انسان کی اچھائیاں والدین کی نیک نامی کا سبب ہوتی ہیں، اور اولاد کی برائیاں والدین کے لیے برے کلمات استعمال کیے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسان کبھی کبھی زبانی طور پہ بد اخلاقی کرتا ہے، اگر انسان اچھی زبان استعمال کرے لوگ کہیں گے کتنے اچھے والدین تھے کہ اتنا پیارا بیٹا دنیا میں چھوڑ کر گئے۔ اور اگر زبان خراب ہے تو لوگ کہیں گے کہ کیسا وہ باپ تھا کہ جس نے اپنے بیٹے کی زبان کو دنیا میں خراب کر دیا۔ نتیجے میں انسان کی خراب زبان ماں اور باپ، بالخصوص باپ کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔
اسی طرح سے انسان جس موقع کے اوپر اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب ہو رہا ہے، ایصال ثواب کے موقع کے اوپر ہم تو اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کریں گے، نہ مجلس کریں گے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، نہ قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نہ صلوات کی تسبیح پڑھیں گے، نہ ان کی طرف سے چیریٹی کریں گے، نہ ان کی چھوٹی ہوئی نمازوں اور روزوں کو بجا لائیں، کچھ بھی نہیں۔ اور ایک طرف ایک بچہ ہے جو مستقل مجلسیں کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قبر پہ جاتا ہے اور قبر کے اوپر پانی ڈالتا ہے، قرآن مجید کو مسلسل قبر پہ بیٹھ کے بھی پڑھتا ہے، صلوات کی تسبیح پڑھتا ہے، غریبوں ناداروں کو ان کی طرف سے کھانا کھلاتا ہے، سب کچھ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بچہ جو ایصال ثواب کر رہا ہے اس کو والدین نے اچھی تربیت دی ہے، اور جو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب نہیں کر رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ والدین نے بیڈ مینرز دکھائے ہیں۔ نتیجے میں والدین کا نام بالخصوص باپ کے لیے لوگ برے کلمات استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے انسان صلہ رحم کو اختیار کرتا ہے، اگر اپنے سارے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑ کر رکھتا ہے، کہا جاتا ہے کہ والدین کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے، والدین سے تعلقات منقطع کر لے گا، لوگ کہیں گے کہ والدین کی اچھی تربیت نہیں تھی لہٰذا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اسی طرح سے انسان معاذ اللہ کبھی کبھی اپنے والد سے ناراض ہو کر اپنی زبان پر ان کے لیے برے کلمات استعمال کرتا ہے۔ آپ یقین جانیے کسی کے لیے خراب زبان کے استعمال کرنے سے اس انسان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نقصان خود اس کا ہوتا ہے جو اب دوسروں کے لیے اپنی زبان کو خراب کر رہا ہے۔ انسان وہ کام نہ کرے کہ جس سے پھر یہ کہا جائے کہ والد نے اس کو یہ گالی، جو آج موقع مل رہا ہے، کبھی بھی گالی اپنے والد کے لیے استعمال نہ کرے ورنہ دنیا والد کو برا کہے گی، اپنے والد کے لیے۔ اسی طرح سے انسان کبھی کبھی اپنے والد کی برائیوں کو لے جا کر لوگوں کے درمیان فاش کرتا ہے، ان کے راز کو لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ دنیا میں معصومین کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ دے کہ میں بے گناہ ہوں، گناہ گار سب ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر والد کی کمیوں کو، والد کی غلطیوں کو، والد کے اندر پائے جانے والے وہ سارے کام جو معاشرے میں اچھے نہ سمجھے جاتے ہوں انہیں لے جا کر اولاد معاشرے تک پہنچائے، نتیجے میں لوگوں کی نگاہ میں والد برے بن جائیں۔ کہ اختیار پروردگار نے اولاد کو نہیں دیا ہے۔ اگر والد کی زندگی میں مثال کے طور کے اوپر خدا نہ کرے 5، 7، 10 برائیاں تھیں تو ان کے اندر 60، 70، 80، 90 اچھائیاں بھی تھیں، کیوں لوگوں تک ان 5، 6، 7 برائیوں ہی کو پہنچایا جائے؟ کیوں لوگوں کے درمیان وہ 50، 60، 70 اچھائیوں کو نہ پہنچایا جائے؟ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے برائیوں کو بھلا کر اچھائیوں کو معاشرے تک پہنچایا جائے۔ اس لیے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جتنا اپنے والد کی عزت میں ہم اضافہ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ والد ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی عزت اولاد کی عزت ہے، اور ان کی عزت میں کمی کا واقع ہونا اولاد کی عزت میں کمی واقع ہونے کا سبب ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے والد کو انسان نیک ناموں سے یاد کرے، اور اسی لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے والد کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے باوجود ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، مسلسل ان کو ایصال ثواب میں شامل کرتا رہے۔ نیکیاں کی ہیں تو ان میں شامل کر لے، اچھائیاں کر رہا ہے تو ان میں انہیں شامل کر لے، زیارت کے لیے جا رہا ہے تو انہیں زیارت میں شامل کر لے، نماز شب پڑھ رہا ہے تو ثواب میں انہیں شامل کر، ہر طرح سے انسان، حتیٰ یہ مجلس اعزا جو منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس اعزا میں شرکت کرنے والے مؤمنین یہ اپنے ذہنوں میں نیت کر لیں کہ میں مجلس اعزا میں بیٹھ کر مجلس اور ذکر اہل بیت اطہار کو سن رہا ہوں، اہل بیت اطہار کی حدیثوں کو سن رہا ہوں، ثواب اس کا میرے پروردگار، میرے والد اور میری والدہ تک پہنچا دے۔ یہ نیت انسان کی ان والدین کے لیے باعث ثواب بن جاتی ہے، لہٰذا انسان کو اپنے ثواب میں شامل کرنا چاہیے۔ میں عرض کروں
آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، ایک بڑی عظیم کتاب ہے، کتاب المیزان، جو تفسیر کی کتاب ہے، المیزان فی تفسیر القرآن۔ اس کتاب کو لکھا ہے علامہ سید محمد حسین طباطبائی علیہ رحمت والرضوان، بہت بزرگ اور جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے بھی بھائی، یہ خود اپنے زمانے کے بڑے عارف تھے، بلند پایہ عارف تھے، خود ان کا بھائی بھی عارف تھا، اور وہ بہت سے ایسے راز جو انسان نہیں جانتا ان رازوں کو بھی منکشف کر لیتے تھے۔ یہ خود ایک علم ہے، ایک مہارت ہے کہ جو انسان مسلسل ریاضتوں کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے۔ ان کے یہ بھائی اس زمانے میں وطن تبریز میں تھے، اور ایک بار انہوں نے یہ خط لکھا، والدین کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے۔ انہوں نے یہ خط میں لکھا کہ میرے ایک شاگرد نے ریاضت کے ذریعے سے جب ارواح کو حاضر کیا تھا تو ایک روح والد ماجد کی بھی، یعنی علامہ طباطبائی کے والد، ان کی روح بھی حاضر ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کر یہ مجھ سے کہا کہ آج کل میں محمد حسین، یہی علامہ طباطبائی جو چھوٹے تھے، بڑے بھائی سے انہوں نے کہا کہ میں آج کل محمد حسین کے ایک کام کی وجہ سے اس سے ناراض ہوں۔ یوں بہت خوش ہوں، لیکن آج کل ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کام تو اچھا ہے لیکن پھر بھی میں خوش نہیں ہوں۔ علامہ طباطبائی کے بھائی نے تبریز سے خط میں لکھا کہ دیکھو بھائی، خواب میں اس میرے شاگرد نے دیکھا ہے اور اس نے مجھ کو یہ بات بتائی ہے، اب یہ حقیقت کیا ہے یہ تم ہی جان سکتے ہو، لیکن بہرحال اتنا میں بتا رہا ہوں کہ والد تم سے عمل سے تو خوش ہیں لیکن تم سے ناخوش ہیں۔ علامہ طباطبائی نے سر جھکایا، سوچنا شروع کیا، اچانک انہیں سمجھ میں آیا۔ انہوں نے پھر نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد اپنے بھائی کو خط لکھا کہ بھائی اب ذرا دریافت کریں کہ ابھی بھی والد عالم برزخ میں مجھ سے ناخوش ہیں۔ بھائی کا جواب آیا کہ نہیں، اب وہ تم سے بہت خوش ہیں، بہت راضی ہیں، بے پناہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں نے تفسیر المیزان کو لکھنا شروع کیا تھا، کام سے وہ خوش تھے، تفسیر المیزان کو لکھنا شروع کیا تھا، لیکن میں نے اس تفسیر المیزان کے لکھنے کے زمانے میں اپنے والد کو ثواب میں شریک نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی اگر انسان اپنے والد کو ثواب میں شریک کر لیتا ہے تو عالم برزخ میں موجود والد کو خوشی ہوتی ہے، انہیں فرحت ہوتی ہے، انہیں سکون ملتا ہے۔ یہ کام تو بڑا آسان ہے۔ ہم جتنے کام اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں کہ جو اچھے ہیں، جو چیریٹی سمجھے جاتے ہیں، ان کاموں میں والد کو شامل کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ ہم نے کسی غریب کو کچھ پیسہ دیا، ہم اپنے والد کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ہم نے مثال کے طور کے اوپر کھانا اچھا بنا کر کچھ پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا، ہم اپنے والد کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ہم نے مثال کے طور کے اوپر کوئی بیوہ، کوئی یتیم کے لیے انتظام کر دیا، گھر کا انتظام کر دیا، یا اس کے لیے چھت کا انتظام کر دیا، یتیم کے لیے تعلیم کا انتظام کر دیا، اس کی کتابوں کے لیے، اس کے یونیفارم کے لیے پیسہ دے دیا، اس کے اسکول کی فیس جمع کر دی، حتیٰ اس بچے کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، ٹفن کا انتظام کر دیا، یہ سارے انتظامات آپ کر رہے ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ ثواب والد کو ملے گا، ثواب پروردگار انہیں عطا کرتا جائے گا۔ انسان جس موقع کے اوپر زیارت سرکار سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے لیے سرزمین کربلا پر وارد ہو، اب جو زیارتیں پڑھ رہا ہے، ان زیارتوں میں سرکار سید الشہداء کی پڑھی گئی اس زیارت کو یقیناً وہ تمام افراد کے جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت پائی جاتی ہے، وہ ان زیارتوں کو اپنی آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت میں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے آقا کی نیابت میں زیارت پڑھی ہے، یہ آقا کی نیابت میں پڑھی گئی زیارت کا ثواب آپ ہدیہ کر دیجئے اپنے والد کو۔ امام سے جو ملے گا وہ ہم ہدیہ کر رہے ہیں اپنے والد کو۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جس موقع کے اوپر اپنے والد کو ہدیہ کرے گا، پروردگار یضاعفہ، روایت میں ہے کہ اس کو 2 برابر اجر کر دے گا۔
ایک اجر اس کو ملے گا کہ جس کے لیے انجام پائے گا، اور ایک اجر اس کو عطا کرے گا کہ جو اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا اس کام کو ہمیں اپنی زندگی میں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ انسان اس کام کے ذریعے سے اپنے والد کو برزخ میں ہونے کے باوجود راضی، خوشنود اور خوشحال کر سکتا ہے۔ سب سے اہم یہی ہے کہ انسان انتقال کے بعد بھی اپنے والد کو راضی اور خوشنود رکھے، ان کے حق کی رعایت کرے، ان کے حق کا پاس و لحاظ کرے۔ اس لیے کہ انسان جس موقع کے اوپر اپنے والد کے لیے اس قسم سے ایصال ثواب کرتا ہے، عالم برزخ میں ہونے کے باوجود وہ دعا دیتے ہیں، اور یہ دعا اولاد کی ترقی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا، عین ممکن ہے کہ والد کے بعض ایسے کام ہوں کہ جن کاموں کی بنا پر اولاد خوش نہ ہو، جن کاموں کی بنا پر اولاد کو اچھا نہ لگتا ہو، اس کے باوجود والد والد ہیں، اولاد اولاد ہے۔ ہمارا کسی کام سے خوش یا ناخوش ہونا والد کی عظمت کو کم نہیں کر سکتا، والد کی عظمت کو گھٹا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ان کے نام کو روشن رکھنا، ان کے نام کو زندہ رکھنا، ان کے تذکرے کو باقی رکھنا، یہ اولاد کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ نہ جانے کیسی وہ اولاد ہوتی ہیں کہ جس موقع کے اوپر اپنے والد کا تذکرہ آ جائے اپنے چہرے کو بگاڑ لیتی ہیں۔ بعض اوقات تو یہ جملہ سننے میں آتا ہے کہ میرے لیے چھوڑ کر کیا گئے۔ بڑا تعجب ہے، والد اس دنیا میں کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، آج اولاد دوسروں سے شکوہ کر رہی ہے۔ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے لیے چھوڑ کر کیا گئے۔ کیوں اس کو آج یہ احساس ہو رہا ہے؟ اس کو امید تھی کہ بینک بیلنس چھوڑ کر جائیں گے، وہ بینک بیلنس چھوڑ کر نہیں گئے۔ امید تھی کہ کچھ اماؤنٹ گھر میں چھوڑ کے رکھ کے جائیں گے، وہ کچھ رقم گھر میں چھوڑ کر نہیں گئے۔ امید تھی کہ کہیں پر زمین خریدی ہوگی، وہ میرے لیے قرار دے کے جائیں گے، وہ میراث میں چھوڑ کر نہیں گئے۔ امید تھی کہ مثلاً کوئی بہت بڑا سرمایہ، بزنس، تجارت چھوڑ کے جائیں گے، اس میں سے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے۔ لہٰذا آج اولاد کہہ رہی ہے کہ میرے لیے کیا چھوڑ کر گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر والد نے دنیا میں کچھ نہ چھوڑا ہوتا، بس صرف یہ اتنے بڑے وجود کو زندگی دی ہوتی اور اچھے سے اس کو پالنے، اس بچے کو بڑا کرنے کے لیے والد نے پیسہ خرچ کیا، کیا اس سے بڑا کوئی ہدیہ اور تحفہ ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کیا چھوڑ کر گئے۔ اگر آپ ذرا تصور کریں کہ بچپن میں جس موقع کے اوپر بچے کو رزق چاہیے تھا، بچے کو مال چاہیے تھا، علاج کے لیے، دوا کے لیے رقم چاہیے تھی، دوائیں چاہیے تھیں، باپ نے کچھ لا کر نہ دیا ہوتا، اور نتیجے میں یہ بچہ اسی وقت دنیا سے چلا جاتا، اور پھر باپ اس کے لیے بے پناہ دولت، بے پناہ مال، بے پناہ تجارت، بے پناہ بینک بیلنس، بے پناہ پراپرٹی سب چھوڑ کے جاتے۔ جب اس بچے کو زندگی نہیں ملی تو کیا ان ساری چیزوں کا فائدہ مل سکتا تھا؟ اور اس کے برعکس ہے، اگر کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے، نہ بینک بیلنس چھوڑا، نہ اس نے مال چھوڑا، نہ اپنی اولاد کے لیے کوئی زمین چھوڑی، کچھ بھی نہیں، لیکن اپنے بچے کو زندگی دے کر گئی ہیں، اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ ایک گھر کی ڈیلنگ کے موقع پر جب 56 لاکھ میں گھر بک رہا تھا، اولاد مال لے کے جاتے وقت اس گھر کو خریدنے والے سے یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ میرے باپ نے ہم سب کے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں چھوڑا، جبکہ یہ 2 بیٹے تھے۔ یہ جو 56 لاکھ مل رہا تھا، یہ 28 لاکھ ایک کو مل رہا تھا، 28 لاکھ دوسرے کو مل رہا تھا۔ اتنا بڑا اماؤنٹ لے کر جاتے ہوئے بھی اولاد کا یہ کہنا کہ والد میرے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، اس سے زیادہ افسوس کا مقام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انسان کو اپنے والد سے متعلق گفتگو کرتے وقت، اپنے والد سے متعلق کچھ زبان کھولتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ قرار پائے۔ میں عرض کروں، اسبغ بن نباتہ
یہ بڑے معتبر اور بڑے محترم صحابی ہیں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے، اور ان خوش نصیب افراد میں ہیں کہ جنہوں نے امیر المؤمنین سے اس موقع پر ملاقات کی تھی کہ جس موقع پر امیر المؤمنین شہادت سے پہلے بستر پر تھے۔ اس موقع پر یہ آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے امیر المؤمنین سے ملاقات کی تھی، مولا سے اس موقع پر ملاقات کی تھی جس موقع کے اوپر مولا شہادت کے قریب ہیں۔ روایت کی لفظیں ہیں، اسی بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر سارے اصحاب اس کوفے میں آ کر امیر المؤمنین کے دروازے پر جمع تھے، اور امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باہر نکل کر یہ جملہ فرمایا تھا کہ بابا نے کہا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حال بہتر نہیں ہے، تم سب سے کہا ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ یہ سارے اصحاب بڑے ہی پژمردگی کے ساتھ، تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس جا رہے تھے، لیکن ازبغ بن نباتہ دروازے پر بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں آقا امام حسن سے کہ مولا، جن پیروں سے آیا ہوں اب یہ پیر علی کے گھر سے اکیلے واپس جانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے کہ مولا سے اتنی محبت ہے کہ اب مولا کے دروازے سے اٹھ کے جانا پسند نہیں کرتے۔ ازبغ بیٹھے ہوئے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ امام حسن گئے اندر، پھر واپس ہے، نہیں گئے کہ مولا میرے قدم میرا ساتھ نہیں، میں واپس نہیں جا سکتا۔ گئے امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے بابا کے پاس، آقا ازبغ دروازے پر بیٹھے ہیں، وہ آپ سے ملنے کی بے پناہ مشتاق ہیں۔ مولا نے کہا اچھا بلاؤ۔ ازبغ اندر آئے، مولا نے ازبغ کو دیکھا، ازبغ کیوں نہیں گئے؟ کہا مولا آپ کے چہرے کی زیارت کیے بغیر میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ فرمایا ازبغ آئے ہو تو بتاؤ کیا کام ہے؟ کہتے ہیں کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت ہے، آپ سے کوئی حدیث سن لوں، شاید آپ سے دوبارہ حدیث سننا نصیب نہ ہو۔ کہا ازبغ آئے ہو، بیٹھو سنو۔ ازبغ کا جملہ ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ مولا کے بدن کے درد کا عالم یہ تھا کہ پیر زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے مولا، پیر زمین کا کبھی کھینچ لیتے تھے، کبھی زمین کے اوپر پھر لمبا کر دیتے تھے، پیروں تک میں مولا کو شدید تکلیف اور درد۔ کہ ازبغ اسی طرح سے میں آخری لمحات میں رسالت مآب کی خدمت میں حاضر تھا۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ جاؤ مسجد جا کر منبر پہ بیٹھو اور لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتا۔ یا ابا الحسن، یہ اس موقع کے اوپر فرمایا تھا کہ الا من اق والدیہ فلعنت اللہ علیہ، جو اپنے والدین کو ستائے، جو اپنے والدین کو اتنی تکلیف پہنچائے کہ والدین اس کے بارے میں نفرین کرے، فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد پر اللہ کی لعنت ہے۔ الا من ابقى من موالیہ فلعنت اللہ علیہ، اسی طرح سے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے۔ فرمایا الا من ظلم اجیرا اجرتہ فلعنت اللہ علیہ، جس نے کسی سے کام لیا ہو لیکن اس کی اجرت کو ادا نہ کیا ہو، اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جان بوجھ کر اس اجرت کو روک رہا ہے۔ کہتے ہیں مولا کہ میں نے اس پیغام کو اس عالم میں مولا میں نے اس پیغام کو لوگوں کے درمیان پہنچایا۔ مسجد میں سارا مجمع بھرا ہوا تھا پیغام رسول اللہ کو سننے کے لیے۔ جیسے ہی اس پیغام رسول کو سنا، سارا مجمع مجھے دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ گریہ کرنے لگے۔ مولا فرماتے کہ اچانک ایک شخص کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ آپ نے 3 کلمات فرمائے لیکن اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ والدین سے مراد کون ہیں؟ آقا سے مراد کون ہیں؟ جن سے کام لیا جائے ان سے مراد کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا، رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پیغام تو پہنچا دیا لیکن یہ سب دریافت کر رہے ہیں کہ یہ افراد کون ہیں۔ اس موقع کے اوپر فرماتے ہیں امیر المؤمنین کے رسالت مآب نے فرمایا کہ یا ابا الحسن الا وانی وانت ابو هذه الامہ فمن عقنا فلعنت اللہ علیہ، اے علی میں اور تم اس امت کے 2 باپ ہیں،
جس نے ہم کو ہمارے حق کو ادا نہیں کیا وہ ہماری نگاہ میں آنکھ ہے اور اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَلَا وَإِنِّي وَأَنْتَ مَوَالِيَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَعَلَى مَنْ أَبْقَ عَنَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، میں اور تم اس امت کے دو مالک ہیں، سردار ہیں، آقا ہیں، جو غلام ہم سے بھاگا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا الا وَإِنِّي وَأَنْتَ أَجِيرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَمَنْ ظَلَمَنَا أُجْرَتَنَا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، میں اور تم اس امت کے لیے خدمتیں کر چکے ہیں، جس نے ہماری اجرت کو روک لیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ امیر المؤمنین سے یہ جملہ سننے کے بعد اسبق بھی رونے لگے۔ ہاں، حقیقت یہی ہے کہ اس امت کے لیے پروردگار نے امیر المؤمنین کو باپ کا درجہ عطا کیا ہے۔ یہ امت امیر المؤمنین کے لیے اولاد کا درجہ رکھتی ہے۔ باپ کے حقوق کی بات چل رہی تھی، باپ اور والد کی عزت اور احترام کو باقی رکھنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو لے کر چلیں سرزمین کربلا، چند جملے تاکہ ہم سب بھی متوجہ ہو جائیں کتنا احترام ہے والد کا میدان کربلا میں۔ آ کر دیکھنا ہے تو جناب علی اکبر کا انداز دیکھیے، اپنے بابا کے سامنے جب بھی آئے ہیں مکمل ادب اور احترام کے ساتھ ہے، تو سرکار امیر المؤمنین کے لیے سرکار ابو الفضل العباس کا ادب دیکھیے۔ والد نے وصیت کی تھی کہ ایاک وان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا، عباس دیکھو ہرگز اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک کہ حسین پیاسا ہو۔ نہر فرات میں گھوڑے کو پہنچا دینے کے باوجود آواز دیتے ہیں میرا آقا حسین پیاسا ہے، لہٰذا عباس پانی نہیں پیے گا۔ یہ وہ احترام ہے جو اولاد کی طرف سے اپنے والد کے لیے سامنے آ رہا ہے۔ ہاں، بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ ایک اور والد ہیں کہ جو اپنے بچوں کو لے کر سرزمین کوفہ پر آئے تھے۔ ان بچوں کو کتنی الفت ہے اپنے والد سے، کتنی انسیت ہے اپنے والد سے کہ راستے کی صعوبتیں اور مشکلات کو برداشت کرنے پر تیار ہو گئے، لیکن اپنے وطن میں رکنا گوارا نہ کیا۔ اتنی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ یہ بچے اپنے والد کے ساتھ سرزمین کوفہ پر آئے، لیکن آپ سنیں گے والد کی شہادت کے بعد، جناب مسلم کی شہادت کے بعد یہ بچے بھی اسیر ہو گئے، زندان میں ہیں۔ عبید اللہ کے زندان میں یہ بچے موجود ہیں۔ جیسے تیسے ان کو رہائی ملی، مشکور کے زندان سے چھپ کے یہ بچے نکلے تھے، لیکن ہاں پھر یہ دشمنوں کے درمیان اس بھرے کوفے میں یہ بچے ہیں، کس کے پاس جائیں، کس سے فریاد کریں۔ ایک معظمہ نے اپنے گھر میں پناہ دی، اس مؤمنہ کے گھر میں جا کے ان بچوں نے اتنا، اس مؤمنہ نے ان بچوں کو عزت اور محبت دی، سر پہ کنگھی کی، ان کے لیے کھانا تیار کیا، ہاتھ سے کھانا کھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور اپنے ایک حجرے میں لے جا کے ان بچوں کو چھپا دیا۔ بچے تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ اس گھر کا مالک حارث تھا کہ جو صبح سے لے کے رات تک انہی بچوں کو تلاش کرنے میں سرگرداں تھا۔ آج انہی بچوں کی شب شہادت ہے، آج انہی بچوں کے لیے گریہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے۔ سنیں گے آپ، نصف شب میں چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی دونوں کی آنکھ کھلی۔ بڑے بھائی نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، وہ آئے ہیں اور میرے بابا جناب مسلم سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم تم تو آ گئے، اپنے چھوٹے بچوں کو کوفے میں دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے آ گئے ہو۔ اور میرے بابا نے یہ جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ، ان بچوں کو میں آج جنت میں اپنا مہمان بناؤں گا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اس کے معنی ہے کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگے۔ آواز حارث تک پہنچ گئی، حارث کی آنکھ کھلی، ڈھونڈتا ہوا ان بچوں کو اس حجرے میں آیا، حجرے میں داخل ہوا، دیکھا دو چھوٹے چھوٹے بچے، یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے حجرے میں موجود ہیں۔
حارث نے انہیں دیکھا، پوچھا کون ہو؟ یہ بچے سمجھے کہ جب مؤمنہ کا اتنا محبت والا سلوک ہے تو اس کا شوہر بھی اسی محبت رکھنے والا ہوگا۔ بچوں نے کہا ہم یتیمان مسلم ہیں، ہمارے بابا کو پردیس میں شہید کر دیا گیا ہے۔ بس عزاداروں سنیں گے یہ جملہ سننا تھا۔ حارث نے دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑ کے ان بچوں کو تماچے لگانے شروع کر دیے، اور پھر ان بچوں کے ہاتھ پیر کو باندھ کے اسی حجرے میں مقفل کر دیا۔ یہ آ کے پھر سویا، صبح میں ان بچوں کو لے کے آیا، اسی نہر فرات پہ ان دو بچوں کو شہید کیا گیا۔ سنیں گے آپ، چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کرو۔ پوچھا تم کیوں چاہتے ہو کہ قتل کیے جاؤ؟ کہتا ہے بڑا بھائی کہ جب ہم نکل رہے تھے ماں نے اس چھوٹے بھائی کو میرے حوالے کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے بھائی کو پہلے قتل کر دیا جائے، میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ بڑے بھائی کو قتل کیا گیا، خوبصورت سا چہرہ بدن سے علیحدہ ہو گیا، وہ جسم نہر فرات کے اوپر جا کے رک گیا۔ ہاں عزاداروں سنیں گے، چھوٹے بھائی کے جسم کو بھی بدن سے علیحدہ کرنے کے بعد سر کو الگ رکھا گیا، جسم نہر فرات کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ دونوں بھائی کے جسم نہر فرات پہ ساتھ میں بہنے لگے۔ ان سروں کو لے کے یہی حارث عبید اللہ کے پاس آیا، لیکن اتنا آپ نے سنیں گے عزاداروں، اس دربار میں حارث نے جن بچوں کے سروں کو لے جا کر پیش کیا، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھ کے دربار میں ایک تلاطم برپا ہو گیا کہ اتنے معصوم بچوں کو تو نے کیسے قتل کیا تھا؟ سن لیا آپ نے، بنی ہاشم کے گھرانے کے یہ بچے ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھ کے غیروں کو ترس آ رہا ہے، لیکن نہ جانے وہ کیسے شقی افراد تھے کہ 6 ماہ کے علی اصغر کے سر کو جس موقع کے اوپر عبید اللہ کے دربار میں دیکھا، کسی کی زبان سے یہ جملہ نہ نکلا کہ یہ حسین کا 6 ماہ کا بیٹا ہے، جو اتنا کم سن تھا کہ سرزمین کربلا پہ پیاس کی شدت کی وجہ سے گفتگو تو دور کی بات ہے، یہ گریہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ ہاں بنی ہاشم کے بچوں کو اسی طرح سے شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن مؤمنین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے ان تمام مؤمنین کی توفیقات، ان تمام مؤمنین کے درجات بلند فرما، ان سب کو جنت میں اہل بیت اطہار کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار ان سب کو برزخ کے مراحل میں پرسکون زندگی عطا فرما۔ پروردگار ان سب کے وارثوں کو صبر جمیل عطا کرتے ہوئے ایصال ثواب کا جذبہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کی اولاد کو ہم سب کے لیے نیک اور صالح قرار فرما۔ پروردگار اس کورونا وائرس کے شر سے تمام انسانوں کو نجات عنایت فرما۔ جو مؤمنین اس بیماری میں گرفتار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بقیہ تمام مؤمنین جہاں جہاں بھی بیمار ہیں ان سب کو پروردگار امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفا عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ڈاکٹر علی رضا جعفر علی مرچینٹ اور ان کے علاوہ مرحوم رجب علی نرن بھائی روپانی، مرحومہ کلثوم بائی بنت ولی محمد، مرحوم اکبر علی رجب علی روپانی اور مہراج بانو بنت عبداللہ بھائی دانا والا،
نور بانو بنت رجب علی روپانی، شیرین بائی بنت رجب علی روپانی، معصومہ بنت رجب علی روپانی، سلطان بھائی ویرانی اینڈ فیملی، اکبر بھائی پٹیل اینڈ فیملی، پیار علی نورانی اینڈ فیملی، مہر علی ناشق والا اینڈ فیملی، عبداللہ بھائی دانا والا اینڈ فیملی، ابراہیم حاجی مولدینہ اینڈ فیملی، محمد غضنفر شبیر علی تجانی اینڈ فیملی، ان کے علاوہ روپانی فیملی، نانجی فیملی اور مرچنٹ فیملی کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔